پٹس کم ہونے چاہیے، کاشتکار کو کاشت کرنے کے لیے کم سے کم قیمت میں چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے، اور دوسری طرف عوام کو سستا آٹا اور سستا چاول ملنا چاہیے۔ یہ دونوں ذمہ داری حکومت کی ہے۔ اور جبکہ زرعی ملک ہو، لہلہاتے کھیت ہوتے ہوں اور موسم بہترین ہوتا ہو، اور اس کے باوجود بھی اگر حکومت یہ کام نہیں کرتی ہے تو یہ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ چند لوگوں کا مسئلہ ہے جنہوں نے اس پورے نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ یوریا ہو یا ڈی اے پی ہو اور بجلی کی قیمتیں ہوں، ان سب میں آدھی کمی کرنی چاہیے، آدھا کریں گے اس کو تو یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو گندم کا ریٹ ہے وہ 4500 روپے رکھا جائے۔ جب ہم 4500 روپے کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آٹا مہنگا ہو جائے گا۔ یہ میں اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ فوڈ سیکیورٹی اور لوگوں تک یہ گندم اور چینی اور چاول پہنچانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت کا جو پورا معاشی نظام ہے اس میں سبسڈی ایک چیز ہوتی ہے۔ یہ سبسڈی آپ آئی پی پیز کو تو 2000 ارب روپے دے رہے ہیں، یہ سبسڈی آپ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور سرکاری افسران کو مراعات کے نام پر دے رہے ہیں۔ ان کی بڑی بڑی گاڑیاں چلتی ہیں اور 3 روپے 4 روپے 3 کلومیٹر اور 4 کلومیٹر فی لیٹر کے حساب سے یہ ہم پر بوجھ بنتے ہیں۔ ان کی بڑی تعداد کی بجلی فری ہوتی ہے، ان کے پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ یہ جو سیاسی مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساری مراحت حاصل کرتے ہیں، یہ اپنی مراحت نہیں چھوڑ سکتے اور عوام کو سبسڈی نہیں دے سکتے۔ اس لیے آٹا سستا ملنا یہ عوام کا حق ہے، اور گندم کا اچھا ریٹ ملنا یہ کسان کا حق ہے، اور یہ دونوں کام حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عوام سے جھوٹ نہ بولا جائے۔ یہی ہماری سی ایم صاحبہ تھی، بی بی نے اعلان کیا تھا 3900 روپے ریٹ کا، لیکن حکومت اعلان کر کے پیچھے ہٹ گئی۔ اس سے بڑھ کر ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ آدمی کس پر اعتبار کرے گا جب حکومت کی طرف سے اعلان ہو اور پیچھے ہٹ جائیں؟ پھر 2100 اور 2000 اور 1900 روپے میں انہی کسانوں نے اپنی گندم کو بیچا، اور اب یہ کتنے روپے من مل رہی ہے؟ وہ گندم جو 2100 اور 2000 اور 1900 روپے میں کسان سے لی، وہ اب پہنچتے پہنچتے عوام تک 3800 روپے کی مل رہی ہے۔ یہ 1900 سے 3800 کا سفر کس نے کیا؟ یہ فلور ملز کو تو اس میں 200 روپے 250 روپے کا ایڈیشن ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ مڈل مین کون ہوتے ہیں؟ جب کرائسس پیدا ہوتا ہے تو یہ گندم خرید لیتے ہیں کسان سے، کسان بیچارہ کیا کرے؟ اس کو اپنا گھر چلانا ہے، وہ اونے پونے گندم بیچ دیتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ پھر مہنگی قیمت میں گندم کو آگے سپلائی کرتے ہیں۔ کوئی ریگولیٹری نہیں ہوتی، اعلانات ہوتے ہیں، نوٹیفیکیشن 3000 روپے کا نکالا گیا، لیکن کیا ہوا؟ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس وقت بھی جو صورتحال ہے، گندم مہنگی مل رہی ہے، کسان سے سستی خریدی گئی ہے، تو چند لوگوں کو یہ 100% پروفٹ ہو جائے اور نہ کسان کو اس کا حق ملے اور نہ عوام کو اس کا حق ملا، یہ ظالمانہ نظام ہے۔ اس کے خلاف آپ مسلسل میدان میں موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ روڈ کارواں پہلا ہے قصوری صاحب، آخری نہیں ہے۔ مسلسل میدان میں رہیں گے، کسان کے حق کے لیے جب آواز اٹھائیں گے تو ان کو بھی یہ اعتماد ملے گا کہ کوئی ہماری آواز بننے والا ہے۔ کوئی پارٹی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، جماعت اسلامی کھڑی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ ہم سے اتحاد کر رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے گا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک اور کام کیا گیا کہ کارپوریٹ فارمنگ کی جائے گی۔ یہ کارپوریٹ فارمنگ کیا ہوتی ہے؟ کارپوریٹ فارمنگ یہ ہوتی ہے کہ چند لوگ، چند سرمایہ دار، کوئی 45,000، کوئی 50,000، کوئی 60,000 زمین ایکڑ، وہ ہتھیا لے اور پھر اس کے بعد ان کسانوں کو پھر غلام ابن غلام بناتا چلا جائے، ان کی حیثیت کمیوں کی ہو، اور جو پروفٹ ہو اس کی بڑا حصہ جو ہے وہ یہ کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ حاصل کر لیں۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں زمین کلٹیویٹڈ بھی اور اس کے علاوہ بھی اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے، یہاں پر کارپوریٹ فارمنگ نہیں، کوآپریٹو فارمنگ کی ضرورت ہے۔
اور اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے، کارپوریٹ فارمنگ میں چند لوگ با اختیار ہوتے ہیں، چند سرمایہ دار مالک ہوتے ہیں اور سارے کسان محکوم ہوتے ہیں۔ کوآپریٹو فارمنگ میں کسان مالک ہوتا ہے، مزدور مالک ہوتا ہے، کاشتکار مالک ہوتا ہے، اور سب کا نفع نقصان برابر کا ہوتا ہے۔ تو آپ مالک بننا چاہتے ہیں یا غلام بننا چاہتے ہیں؟ کسانوں کو مالک بناؤ، جو زمینیں آباد نہیں ہوئی وہ عام کسانوں میں تقسیم کرو، غریبوں میں تقسیم کرو۔ ان کی یہ قسمت نہیں ہے کہ پہلے ایک زمیندار کی غلامی کریں، پھر دوسرے کی کریں، پھر تیسرے کی کریں۔ اور زمیندار ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن وہ زمیندار اور وہ جاگیردار جو انگریزوں کی عطا کردہ زمینوں کے مالک ہیں، ان کی اولادیں آج بھی ان کی مالک بنی ہوئی ہیں، اور کسان غلام ابن غلام بنا ہوا ہے۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی لینڈ ریفارمز کرے گی اور انگریزوں کی یہ بخشی ہوئی زمینیں عام کسانوں کو واپس کرے گی انشاءاللہ۔ یہ ظلم کا نظام اب ختم ہونا چاہیے، اب لوگوں کو مالک بننا چاہیے اپنی زمین کا، اور ان کے ساتھ یہ جو قرض در قرض جکڑی ہوئی معیشت ہے اب یہ ختم ہونی چاہیے۔ ان کے بچوں کا بھی حق ہے کہ یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن تعلیم یہاں دولت کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے۔ جس کے پاس بہت پیسہ ہے وہ بہت اچھی تعلیم اپنے بچوں کو دلائے، جو مڈل کلاس ہے وہ اس طرح کی دلائیں، اور جو غریب ہیں ان کے لیے بہت بیکار۔ اور پھر بہت بڑی تعداد پاکستان میں کروڑوں بچوں کی ایسی ہے جو آؤٹ اسکول جا ہی نہیں رہے ہیں، جن کی عمریں 5 سے 16 سال کی ہیں لیکن وہ اسکول نہیں جاتے۔ یہ خود حکومت کے اداروں نے رپورٹیں دی ہیں، ہم نے نہیں دی ہیں۔ ایسی صورتحال میں جب تعلیم کاروبار بن جائے، جب تعلیم جو حکومت کی ذمہ داری ہے آئینی طور پر وہ دولت کی بنیاد پر تقسیم ہونے لگے، وہ طبقات میں تقسیم ہونے لگے، تو یہ کسانوں کے بچے کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، مزدوروں کے بچے کیا کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے؟ عام انسان کے بچوں کے امکانات آپ سارے ختم کر دیں گے، نہیں چلے گا ظلم کا نظام۔ امیر کا بچہ ہو، غریب کا بچہ ہو، مزدور کا بچہ ہو، کسان کا بچہ ہو، سب کو ایک جیسی تعلیم ملنی چاہیے، سب کو ایک جیسے معیار ملنا چاہیے۔ یہ ہمارا حق ہے، خیرات نہیں ہے۔ اس کے لیے آواز اٹھائیں، کوئی پارٹی آواز نہیں اٹھائے گی اس کے لیے آواز اٹھائیں کہ یہ جو عدالت کا نظام ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ عام لوگ ہیں، آپ دھکے کھاتے ہیں ان کچہریوں میں، آپ عدالتوں میں اگر آپ کو جانا پڑ جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ آپ کے خیال میں پاکستان کا عدالتی نظام آپ کو انصاف دیتا ہے؟ پاکستان کا عدالتی نظام عام آدمی کو انصاف دیتا ہے؟ صرف چند لوگوں کو انصاف دیتا ہے جو جج خرید سکتا ہو، جو انصاف خرید سکتا ہو، ورنہ کس کو انصاف ملتا ہے آپ مجھے بتائیں۔ آئیں ججز اور ہمت کریں اور ہم سے کہیں کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ میں ججز سے پوچھوں گا کہ یہ جو ملینز کی تعداد میں مقدمے پڑے ہوئے ہیں، کوئی 10 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 50 سال سے، کس کی ذمہ داری ہے ان مقدموں کو ختم کرنا اور فیصلہ کرنا؟ فیصلے نہیں ہوتے، ہوں تو دولت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ کہاں سے وکیلوں کے پیسے دیں، کہاں سے جو ہے وہ ہم بھاگتے دوڑتے رہیں، ان کچہریوں کے چکر لگاتے رہیں، کسی کی زمین پر کوئی قبضہ ہو جائے، کسی کا کوئی حق مار دے تو آپ کو انصاف نہیں ملتا۔ یہ گلا سڑا عدالتی نظام ہے، مکمل طور پر بدلنا پڑے گا۔ اس نظام میں کوئی پیوندکاری پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو حق نہیں دے سکتی۔ اس لیے ہم نے بدل دو نظام تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جدوجہد پہلے بھی ہو رہی ہے، لیکن ایک نئے عہم سے انشاءاللہ، ایک قوت سے ہم اس کا اثر نو آغاز کریں گے اور پاکستان کے چپے چپے میں انشاءاللہ جائیں گے۔ میں خود جاؤں گا انشاءاللہ تعالی اور ہر ایک سے ملوں گا اور لوگوں کو انشاءاللہ ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہم نوجوانوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم جس شہر میں جاتے ہیں وہاں پر نوجوان بڑی تعداد میں پڑھنا چاہتے ہیں، جدید تعلیم آئی ٹی کی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے راستے بند کیے ہوئے ہیں، مہنگی تعلیم ہے۔ ہم نے بنو قابل کا پروگرام شروع کیا ہے، مجھے نہیں معلوم توبہ ٹیکسنگ والے کیا کر رہے ہیں، کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ اس کو ان قریب آپ کو شروع کرنا ہے، اور یہ پورا گوجرا جو ہے نا، اس کے ہر نوجوان کے لیے فری آئی ٹی ایجوکیشن انشاءاللہ جماعت اسلامی دے گی۔
سب کو کورسز کروائیں گے انشاءاللہ، جو آئے گا اور ٹیسٹ پاس کرے گا. اور اسی طرح پورا ٹوبا ٹیکسنگ، اور اسی طرح پورا پنجاب، پورا پاکستان الحمدللہ. ابھی میں نے پچھلے 1 مہینے میں کم از کم 10-12 بڑے شہروں میں شرکت کی ہے ان ٹیسٹ میں. جو نوجوان ہمارے لڑکے لڑکیاں آتے ہیں، ٹیسٹ دیتے ہیں، پھر پاس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی کلاسز شروع ہوتی ہیں، وہ کورسز کرتے ہیں، روزگار پہ لگتے ہیں. ہر دیہاتی کا یہ حق ہے کہ اس کا بچہ آگے بڑھے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر پروگرام ہے. اس لیے ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، لیکن ہم اس پورے نظام کو بدلنے کی جد و جہد کو بھی تیز تر کریں گے. اس لیے ان پٹس کو سستا کیا جائے، ریٹ کو دوبارہ سے جو ہے مقرر کیا جائے 4500 روپے. عوام کو آٹا سستا پہنچانے کے لیے سبسڈی فراہم کی جائے. بارش زدہ علاقوں کے لیے جن کی فصلیں خراب ہو گئی ہیں ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. صرف اعلانات سے کام نہیں چلتا، ان کے سارے ٹیکسز معاف ہونے چاہیے اور ان کو سہولتیں پہنچانی چاہیے. کسانوں کے بچوں کی تعلیم کے لیے خصوصی حکومت کو اقدامات کرنے ہوں گے. بدقسمتی سے وہ یہ اقدامات کر رہے ہیں کہ انہوں نے 25,000 اسکول ہی آؤٹ سورس کر دیے ہیں. یہ نہیں چلے گا. جو اسکول موجود ہیں وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ہر بچے کو پڑھانا ریاست کی ذمہ داری ہے. آئین میں آرٹیکل 25A میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور کوالٹی ایجوکیشن دینا ذمہ داری ہے. عدالتی نظام میں انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ماڈل یہ ہے کہ اگر لوکل باڈیز کے پراپر انتخابات ہوں، شہری حکومتیں قائم ہوں، اور یہ صوبائی حکومتوں کی اجارہ داری اور بیوروکریٹس کی افسر شاہی کا نظام ختم ہو جائے، اور گراس روٹ لیول پر، نچلی سطح پر، دیہاتوں کی سطح پر اور شہروں کے محلوں کی سطح پر جب لیڈرشپ آئے گی تو وہ لیڈرشپ مالک اور مختار ہونی چاہیے، با اختیار ہونی چاہیے. وہ فیصلہ کرے. بہت سارے کیسز تو یو سی کی سطح پر مصالحتی انجمنیں اور پنچایتیں انشاءاللہ تعالی حل کر دیں گی لوگوں کے. ان کو با اختیار بنایا جائے. پھر نچلی سطح پر قاضی کورٹس بنائے جائیں. پھر ان کے بھی انتخاب ہو کہ جس پر لوگ اعتماد کریں. اس میں عالم دین بھی ہو، اس میں وکالت سے تعلق رکھنے والا فرد بھی ہو، قانون جاننے والا ہو، اور زمانے کی سوجھ بوجھ رکھنے والا فرد ہو. ان کی کمیٹیاں بنیں گی جو بالکل نچلی سطح پر عدالتیں قائم ہوں گی، اور ان کو با اختیار بنایا جائے گا، اور ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوگا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو موقع دیا تو ہم پورا سسٹم یہ آن لائن کریں گے کہ کوئی غریب آدمی بھی جا کر اپنی پٹیشن فائل کر سکتا ہے اور اس کو سنا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی باتیں انشاءاللہ میں مینار پاکستان پہ آپ سے کروں گا، اور آپ لوگوں کو یہ میں پھر ایک دفعہ پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ وہاں پر پہنچیں اور ایک نئی جد و جہد سے ہم کنار ہو کر وہاں سے واپس آئیں، نئے حوصلے کے ساتھ واپس آئیں. اب یہ پاکستان ایسے ان چند لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چل سکتا جنہوں نے 78 سال سے ہمیں لوٹا ہے. کیا ڈکٹیٹر اور کیا نام نہاد سیاستدان، کیا لیڈر اور کیا جاگیردار اور وڈیرے، کیا بیوروکریٹ، یہ سب فیل ہو گئے ہیں، یہ ناکام ہو گئے. انہیں اپنی ناکامی کا اعتراف کر کے ہماری جان چھوڑنی پڑے گی، ورنہ عوام کا ریلا ان سے جان چھڑائے گا اور نوجوان ان سے جان چھڑائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ مل کر جد و جہد کے لیے تیار ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ پنجاب کی پاک، پنجاب کے کسان کی پہچان پاک جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کو پہنائی جا رہی ہے.